امریکہ ایران مجوزہ معاہدہ 14 نکات پر مشتمل ہے، مگر یہ 14 نکات ہیں کیا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر آخرکار اتفاق رائے ہو چکا ہے، جس پر جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے مہر نیوز کی رپورٹ کے مطابق مفاہمتی یادداشت کے مسودے میں 14 نکات شامل ہیں، جن میں لبنان سمیت جنگ کا خاتمہ اور ایران کے اطراف سے امریکی افواج کا انخلا بھی شامل ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے مفاہمتی یادداشت کی ان تفصیلات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ مہر نیوز کے مطابق اس مفاہمتی یادداشت کے تحت ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت اپنے اس عزم کی بھی تجدید کرے گا کہ وہ جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ اس میں یہ نکات بھی شامل ہیں کہ ایران پر عائد تیل اور بعض مالی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی تعمیر نو کے منصوبے پیش کریں گے۔ حتمی مذاکرات کے لیے 60 دن کی مدت مقرر ہوگی اور ان کا مرکز جوہری ہتھیاروں کی تیاری، باقی ماندہ پابندیاں اور ایران سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی قراردادیں ہوگی۔ اس مدت کے دوران منجمد ایرانی فنڈز میں سے تقریباً 24 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ امریکہ باضابطہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جن میں سے 12 ارب ڈالر جاری کرے گا۔ یاد رہے کہ جمعے کے روز ٹرمپ اور ایرانی حکام کے درمیان منجمد ایرانی اثاثوں کے اجرا کے معاملے پر اختلاف بھی سامنے آیا تھا۔ 14واں نقطہ مفاہمتی یادداشت کے اہم عناصر کا خلاصہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حتمی تصفیہ بعض وعدوں کی تکمیل سے مشروط ہوگا، جن میں کچھ فنڈز کا اجرا، تیل پر عائد پابندیوں کی معطلی اور ایرانی بندرگاہوں کی آمد و رفت پر امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔ مسودے کے دیگر نکات میں یہ بھی درج ہے کہ ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی اور ابنائے ہرمز 30 دن کے اندر دوبارہ کھول دی جائے گی۔ حتمی معاہدہ صرف یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں کے مستقبل، ایران کی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی اور جنگ کے بعد ایران کی تعمیر نو تک محدود ہوگا۔ مجوزہ دستاویز میں لبنان سمیت متعدد محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کی شقیں بھی شامل ہیں۔ نیز امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی تعمیر نو میں مدد کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر فراہم کریں گے۔ ایران کے میزائل پروگرام اور اس کی مزاحمتی گروہوں کی حمایت سے متعلق معاملات اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ مسودے میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے کسی بھی حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے ذریعے کی جائے گی، تاکہ اس کے نفاذ کے لیے ایک بین الاقوامی فریم ورک فراہم کیا جا سکے۔